الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات گزشتہ جمعۃ المبارک کو اگرچہ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ حضرات کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات عرض کروں، لیکن حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ مجھے بہت سی باتیں چھوڑ کر دوسری باتوں پر گفتگو کرنا پڑتی ہے، کیونکہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان موضوعات پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چند روز پیشتر صبح پنجاب کے ایک شہر مریکے میں پاکستان میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جس کو پوری دنیا کے میڈیا نے رپورٹ کیا۔ تو اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں، یہ تو بالکل ریسنٹ اور بالکل تازہ واقعہ تھا جس میں بے گناہوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، بے دردی کے ساتھ انہیں زخمی کیا گیا اور لوگوں کی املاک کو تباہ و برباد کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس قدر ظلم کا بازار ابھی تک گرم ہے کہ جس کی مثال کسی انسانی معاشرے میں نہیں ملتی۔ میں نے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک اس سلسلے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکامات ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کی روشنی میں جو فقہا کے فیصلے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس لیے کہ شاید کسی کی بات ذہن پر یہ بات اثر کر جائے اور وہ انسان کم از کم ذہنی طور پر ان چیزوں سے نفرت کرے اور خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کرے۔ حضرات گرامی، آج کا میرا موضوع سخن ہے انسانی جان کی حرمت۔ ایک انسان کی جان کا تحفظ، اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، ابتدا ہی میں یہ عرض کر دوں، اور یہ میرا تمام احباب کو جہاں تک میری آواز آتی ہے، جو بھی میری یہ گفتگو سنیں گے، سب کو یہ دعوت فکر ہے۔ آج کا یہ زمانہ AI کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، انفارمیشن کا زمانہ ہے۔ آسانی کے ساتھ انسان کسی بھی مسئلے پر انفارمیشن کو گیدر کر سکتا ہے، اس لیے
یہ آسان کام ہے آج کے زمانے میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود بھی اس باتوں جو میں باتیں عرض کروں گا ان کی تحقیق کر لیں. اس زمین پر بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ نان مسلم ہو، غیر مسلم ہو، سب کو میں بات عرض کرتا ہوں ایک بات پر تو تمام کا اتفاق ہے کہ انسانی جان کو بچایا جائے گا. آئیے اس بات پر کوئی جتنا بھی اسلام کا مخالف ہے نہیں، جتنا بھی ہے، انسانی جان کو ضائع کرنے کے حق میں کوئی بھی نہیں ہے. ایک بات تو یہ طے شدہ ہے، لیکن یہ میں بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انسانی جان کے تحفظ اور اس کی حرمت اور اس کو بچانے کے لیے جتنی واضح اور زوردار تعلیمات اور وسیع تر، یہ میرا دعویٰ ہے، کوئی ماں کا لال اس کو ٹھکرا کر مجھے دکھا دے، جتنی زوردار، واضح، وسیع تر تعلیمات اسلام کی ہیں، دنیا کا کوئی مذہب اسلام کے گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یعنی اس کے یعنی اس کے پاؤں کی، یعنی ویسے تو منع کرتے ہیں لیکن جتنی واضح انداز میں اسلام نے کیا نا انسانی جانوں کا تحفظ، ریسرچ کر کے دیکھ لئیے، دنیا کا میدان کھلا ہے، کسی کا کسی علم پر، کسی بات پر کوئی اجارہ داری نہیں ہے، نہ علماء کی اجارہ داری نہ کسی کی ہے. واضح ہے یہ دنیا، سب چیزیں کتابوں میں موجود ہیں، تمام کتابیں، تمام رسالہ، ہر چیز سب کے لیے مہیا ہے. جتنی واضح تعلیم انسانی جان کے تحفظ کے لیے ہے، اتنی واضح تعلیمات، اتنے واضح احکامات اور اتنے وسیع پیمانے پر احکامات کوئی دنیا کا معاشرہ، کوئی دنیا کا مذہب، کوئی دنیا کی حکومت، کوئی بھی دنیا کا ایسا نہیں ہے جو اس سے زیادہ اور اس سے بہتر جس نے انسان کی جان کا تحفظ کیا ہو جتنے اسلام نے کیا ہے. یہ میں نے ابتدائی میں اس لیے عرض کر دیا کہ میری آئندہ آنے والی باتوں کو سننے کے لیے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اسلام سے بڑھ کر اس پوری خدا کی دھرتی پر، میں نے پہلے عرض کی ہے، سارے لوگ مسلمان نہیں ہیں، اسلام کو ماننے والے سارے نہیں ہیں. اسی خدا کی دھرتی پر عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں اور بدھسٹ بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، اور بہت سے ایسے لا دین لوگ ہیں جو کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے، وہ بھی ایک طبقہ ہے. کوئی کسی مذہب کو مانے یا نہ مانے. اور یہاں پر ایک بات میں یہاں پر یہ بھی دوسری بات کرتا چلا جاؤں، انسانی جان کی حرمت کے معاملے میں سب سے کمزور اگر کوئی طبقہ مجھے نظر آیا نا، جب میں نے اس بات کی تحقیق کی، تو یہ ملحدین ہے، ایتھیسٹ جس کو کہتے ہیں، یہ لوگ ہیں جن کے نظر میں انسانی جان کی ہے صحیح ہے پر اتنی نہیں ہے جتنی اسلام میں ہے. سب سے زیادہ انسانی جان کی حرمت اور انسانی جان کا تحفظ اسلام نے کیا. پھر اس کے بعد کچھ نہ کچھ عیسائیت ہے، کچھ یہودیت بھی ہے، ہندو مت بھی ہے، جین مت بھی ہے، باقی مذہب کے لوگ بھی ہیں. اب میں آپ کے سامنے، یہ تھا میرا دعویٰ، اس کی میں دینے لگا ہوں دلیلیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مقدس کتاب قرآن حکیم میں فرمایا، اور اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرنا ہے، اور ان الفاظ کی تشریح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ کے ساتھ بھی، ارشادات کے ساتھ بھی فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ساتھ بھی ان کی تشریح کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس، جس بھی کسی بھی انسان نے، وہ کوئی بھی ہو، وہ
حکمران ہو یا رعایا ہو، وہ فرد ہو یا تنظیم ہو یا کوئی بھی ہو، کسے باشد، یہ جو لفظ من ہے نا، یہ آپ اس کے بارے میں ذرا پڑھ کر دیکھ لیں عربی زبان میں، اتنا جامع یہ لفظ ہے نا، اتنے جامع یہ لفظ ہے نا، پوری کائنات کے انسان اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس میں کوئی ہم امتیاز نہیں کر سکتے کہ فرد کا معاملہ ہے، چند آدمیوں کا معاملہ ہے، حکومتوں کا معاملہ ہے، کسی کا بھی کوئی معاملہ ہے، سب کے لیے اللہ پاک کا یہ حکم ہے، من، جس نے بھی قتل کیا، کس کو قتل کیا؟ نفس کو۔ یہاں پر کوئی اسلام کی بات نہیں ہے، مسلمان کی بات نہیں ہے، یہاں پر کوئی مرد عورت کی بات نہیں ہے، یہاں پر کوئی مجرم غیر مجرم کی بات نہیں ہے، سب کی بات ہے۔ جس نے بھی کسی کو قتل کیا، شرط صرف ایک ہے، بغیر نفس، بس جس کو قتل کیا گیا نا اس نے کسی دوسرے انسان کا خون نہ بہایا ہو، شرط یہ ہے، وہ کسی کا قاتل نہ ہو، یہ جرم اس نے نہیں کیا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ہے، کیونکہ قانون قصاص جو اسلام کا قانون بڑا مضبوط قانون ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ قانون قصاص، بدلے میں تو قتل کیا جائے گا، جو کسی کو قتل کرے گا اس کو قتل، لیکن ہم نہیں کر سکتے، خودیں کریں گے، تھرو کورٹ کریں گے، عدلیہ کے تھرو کریں گے۔ کوئی حکمران کو اجازت نہیں ہے کسی بھی قاتل کو آج خود ہی قتل کر دے، پہلے اس کا جرم ثابت کیا جائے گا، اس کو دفاع کا پورا موقع دیا جائے گا۔ جب 100% اس کا قانون، اس کا جرم ثابت ہو جائے، 100%، یہ پابندی ہے شریعت میں، 99% پروف ہے کہ اس نے قتل کیا، 1% شک ہے کہ اس نے قتل نہیں کیا، اس کو سزائے موت نہیں ہو سکتی اسلام میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے، سزا میں یعنی چھوڑ دینے میں، غلطی کرنا، یہ اس بات میں بہتر ہے کہ انسان سزا دینے میں غلطی کرے، یعنی سزا کسی مجرم کو چھوڑ دینے میں انسان، جج غلطی کر دے، یہ اس کے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ قاضی یا جج کسی بھی انسان کو سزا دینے میں غلطی کرے۔ یہ بات سمجھے، یہ قانون ہے اسلام کا۔ مجرم کو صرف اس صورت میں سزا دی جا سکتی ہے کہ جب اس کا جرم ثابت ہو، جن کا قتل صرف اس وقت کیا جائے گا 100% یقین ہو کہ اسی نے قتل کیا ہے۔ اگر 99% میں پھر بھی اس کو قتل کیا جا سکتا، اگر جو وہ قاتل ہو۔ اب اللہ پاک نے فرمایا، من قاتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض، دوسری صورت کیا ہے؟ کسی کے قتل، کسی کا خون معاف ہو جاتا ہے، فساد فی الارض، اس کی ایک اپنی تشریح ہے کہ کوئی انسان راستے پر کھڑا ہو کر لوگوں کے لیے ٹیرر پھیلانا شروع کر دے، مارکیٹوں میں جا کر، بازاروں میں جا کر ٹیرر پھیلانا شروع کر دے، دہشت گردی کی کارروائیاں شروع کر دے، یہ فساد فی الارض ہے۔ اس کی اپنی ڈیفینیشنز ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے، فقہاء نے اس کی ساری صورتیں بیان کی ہیں، کیونکہ آج کی یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تمام شکلیں بیان کی ہوئی ہیں فساد فی الارض کی، قرآن پاک نے اس کی بیان کی ہیں ساری شکلیں۔ یہ 2 صورتیں ہیں کسی بھی انسان کے خون کو بہانے کی جو قرآن پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک تیسری صورت ہے، وہ حدیث پاک میں ہے، وہ بھی فساد فی الارض میں آتی ہے۔ یہ 2 کام نہ کیے ہوں کسی انسان نے اور کوئی انسان اس کو قتل کر دے، فَكَأَنَّمَا قَاتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایک انسان، یہ کہتے ہیں کہ 3 نہیں دی، کوئی کہتا ہے 1000 ہے، کوئی کہتا ہے 500، کوئی کہتا ہے، یار اس کا سوال نہیں ہے، عدد کا سوال نہیں ہے، کسی کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو بھی، گویا کہ وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے، وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، یہ خدا کا حکم ہے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا، اس میں کوئی تمیز نہیں ہے بچے کی، جوان کی، بوڑھے کی،
اس میں کوئی تمیز نہیں ہے مجرم کی یا بری کی، اس میں کوئی ماں سوائے دو کو استثناء کیا گیا ہے، اس میں کوئی تمیز نہیں ہے مرد کی یا عورت کی، اس میں کوئی تمیز نہیں ہے آقا یا مولا کی یا غلام کی، اس میں کوئی تمیز نہیں ہے، صرف اس کے جسم میں روح ہونا چاہیے، ایک ہی ہے، روح اس کے جسم میں ہے، یس اگر ہے تو یہ روح خدا نے اس کے جسم میں ڈالی ہے، کسی انسان کو اجازت نہیں ہے کہ اس کی روح کو خود اس کے جسم سے نکال دے، کوئی ایسا عمل کر کے جس سے اس کی موت واقع ہو جائے۔ فَكَأَنَّمَا قَاتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس انسان نے ایک انسان کو بچایا، کوشش کی اس کو بچانے کی، اور وہ بچ گئے اس کی کوششوں سے، اس نے ایک انسان کو نہیں بچایا، اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے، پوری انسانیت کو بچایا اس کو۔ اب یہ دیکھیں، میں یہاں پر ایک بات اور کر کے چلتا ہوں، ایک ہے نا قاتل ہے، وہ قاتل نہیں ہے لیکن قاتل کی حمایت کرتا ہے، قاتل کی حمایت کرتا ہے، اور پھر یہ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان کو چھوڑ کر باقی پوری کائنات کو بھی اگر ختم کر دیتا اللہ تعالیٰ یہ گوارا فرما لیتا ہے، لیکن ایک مسلمان کے، ایک انسان کے قتل خدا کو گوارا نہیں ہے، یعنی پوری کائنات کی دولت ہے، یہ پوری کائنات کو اگر ایک طرف رکھا جائے تو یہ مل کر بھی ایک انسان یا ایک مومن کے خون کے برابر نہیں ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تو گوارا کر لے گا کوئی انسان ساری کائنات کو، پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے، میں نے گزشتہ جو بات کیا تھا یہ بھی حدیث پاک ہے، اللہ پاک کو یہ گوارا ہے کہ کوئی انسان خانہ کعبہ کو شہید کر دے، خدا تعالیٰ برداشت کر لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ میرے رب کو منظور نہیں ہے کہ کوئی کسی ایمان والے کو مارے، اس کی جان لے لے، اس کی جان خانہ کعبہ سے زیادہ عزت والی ہے، حدیث پاک ہے۔ یہ موطأ امام محمد میں یہ حدیث پاک ہے، فرمایا اگر، یہ بھی حدیث پاک ہے، ایک انسان کو قتل کرنے پر ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائے اور وہ ہو ناحق، جس کو قتل کیا جا رہا ہے وہ ناحق قتل ہے، ساری کائنات کے انسان جمع کی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے ایک انسان کو ناحق قتل کرنے پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ موطأ امام محمد میں یہ حدیث پاک ہے، ریئل کیس تھا یہ، ایک انسان نے یمن کے شہر صنعاء میں ایک انسان کو قتل کر دیا، ایک مسلمان ہی قتل کر دیا، اور قاتلوں کا ایک جتھا تھا، اور یہ ہمارے پاکستان میں تو اکثر ہوتا رہتا ہے کہ شک کا فائدہ دینے کے لیے کئی لوگ آ جاتے ہیں تاکہ شک پڑ جائے ہم بچیں۔ میرے بھائی یہ موطأ امام محمد میں حدیث پاک ہے، باقی اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت سیدنا وہ آگے جو 18-20 بدماش سارے آگے مل کر جب قاتل کو مقدمہ پیش ہوا تو جی میں نے کیا، دوسرا کہنے میں نے کیا، تیسرا کہنے میں نے کیا، اب ظاہر بات ہے جی مقتول تو ایک تھا اور قاتل بن گئے 18-20۔ وہاں کے جو قاضی تھے غالباً حضرت معاذ بن جبل یا کوئی دوسرے تھے، انہوں نے یہ صورتحال لکھی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ظاہر بات ہے کہ مقتول جب ایک ہے تو قتل کسی ایک کی ضرب سے ہوا ہوگا نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سام کی ضرب سے مر گیا ہو، تو یہ سارے کلیم کرتے ہم نے مارا ہے تاکہ سزا سے بچے، یعنی آپ اپنے دوست کو بچا لیں، بچانے کے لیے 18-20 آ گئے، تو میں کیا کروں اس صورتحال میں؟
اب سنیے فیصلہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مجرم کی حمایت کرنے والوں کے بارے میں، اور میں آپ ابھی حدیث پاک عرض کروں گا۔ جو کسی بھی ظالم کی حمایت کرے، ادنا بھی حمایت کرے، اب حدیث پاک نبوت میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ آدمی۔ کیا ذمہ داری ہے باقی کی؟ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، نہ کہ ظالم کے ساتھ۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب لکھا، آپ نے فرمایا یہاں پر ہیں 17 18 یا 20 بدماش، اور ہر ایک اقرار کرتا ہے کہ میں نے کیا ہے، میں نے کیا ہے، میں نے کیا ہے۔ فرمایا کہ پورا شہر صنعاء، یہ یمن کا کیپٹل ہے، وہ بھی تیری عدالت میں آ جائے نا، اور اگر سارے کہیں کہ مار دو عورت بچے بوڑھے کہ ہم نے یہ قتل کیا ہے، اقرار کر لیں قتل کا، آپ نے فرمایا سب کو پھانسی دے دو، سب کو موت کے گھاٹ اتارو۔ یہ اسلام کا اصول ہے۔ جب مان لیا تم نے کہ تم نے قتل کیا ہے، تو اب تو قانون سے بچنے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ فرمایا 18 20 تو گجا ہے، اگر یہ 10 لاکھ بھی ہونا تو سب کو سزائے موت دی جائے گی۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ 10 لاکھ کو مارنا آسان ہے ایک انسان کو مارنے کی نسبت، بغیر جو معصوم انسان ہے جس کی جان کی حفاظت اللہ رب العزت نے دی ہوئی ہے۔ جس انسان کے جان کی حفاظت خدا نے دی ہوئی ہے، اس کی بلا وجہ جان لینے سے جو بھی لے گا اور جو بھی اس میں حمایت کرے گا اور جو بھی اس میں شریک ہوگا، فرمایا سب کو لیے وہ اسلام کا قانون کے ساتھ سب پر نافذ ہوگا۔ میرے بھائی، یہ اسلام میں انسانی جان کی حرمت ہے، اور میں نے ابھی عرض کیا اس میں کوئی مسلمان غیر مسلم کا مسئلہ نہیں ہے۔ قانون قصاص آپ اٹھا کر دیکھیں اسلام کو، یہ کوئی کیونکہ اللہ جب میرے رب نے اس میں مسلمان غیر مسلمان کا ذکر ہی نہیں کیا، بس روح ہونا چاہیے اس کے جسم میں، روح ہے۔ 1 منٹ کا بچہ، 1 منٹ کا بچہ ابھی دنیا میں آیا ہے، اس کو چونکہ روح تو ہے نا اب اس کے جسم میں، بال کے اسلام کے قوانین اسے بہت پہلے کے ہیں۔ آپ فقہ کی کتابیں اٹھائیں، 120 دن کے بعد بچے میں روح داخل ہو جاتی ہے ماں کے پیٹ میں۔ قانون قصاص کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ 120 دن کے بعد اگر کسی کوئی پریگننٹ ہو رہا تھا اور اس کو کوئی کک مار کر اس کا بچہ اس کے پیٹ سے حمل اس کا یعنی مس کیریج ہو جاتا ہے، قانون قصاص وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کہ ایک جان کو کیوں کہ اللہ پاک نے تو فرمایا نا نفس ہے، وہ جان ہے، اس کے روح کے اندر جسم میں داخل ہو گئی ہے۔ یہ انسانی جان کی حرمت ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسرے بات بھی سن لیں۔ ایک انسان ہے مجرم، بالکل سزا کا وہ مستحق ہے۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ ہے۔ اس مجرم کو سزا دیتے وقت جس کو سزا دینے کی اجازت ہے، اب سنیں یہ مسئلہ ہمارے فقہ کی کتابوں میں، یہ جو باتیں کریں انشاءاللہ میں سب یہ دکھا سکتا ہوں۔ ایک انسان مجرم ہے، ثابت شدہ، اس کا جرم 100% ثابت ہو چکا ہے، اور اس کو سزا دینے والا سزا دینے کے وقت اگر غلطی کر جائے، سزا دینے والا سزا دیتے وقت غلطی کرے، اور اس کے 2 آدمی کھڑے تھے، اس کے بجائے اس کو دوسرے کو اس نے قتل کر دیا یا اس کو سزا دے دی یا سزا موت دے دی، تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ یہ غلطی قابل قبول اسلام کی نظر میں نہیں ہے۔ بات کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جس نے مثلا ایک پولیس والا ہے، اول تو بات تو یہ ہے کہ نہ کسی آرمی والے کو، نہ کسی پولیس والے کو، نہ کسی لا انفورسمنٹ کو اس کی اجازت ہے کسی کو بھی قتل کرے۔ ان کا کام صرف اتنا ہی ہے، گرفتار کر کے کورٹ کے حوالے کر دو۔
ججز کے حوالے کر دو، وہاں پر اپنے جو تمہارے پاس ثبوت وغیرہ ہیں ان کو پیش کرو۔ نہیں کر سکتے تو یہ یاد رکھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ اسلام کا قانون ہے۔ ایویڈنس پیش کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ جو کہے کہ یہ مجرم ہے۔ اگر اسٹیٹ کہے، اسٹیٹ کے کوئی ادارے کہیں کسی کو یہ مجرم ہے کسی بھی مسئلے میں، یہ اسلام کا بنیادی قانون ہے۔ ثبوت پیش کرنا، جو دعویٰ کرے گا نا کسی بات کا، ثبوت پیش کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں، اب یہ مدعی ہوتا کون ہے؟ جو پہلے کورٹ میں جاتا ہے، جو کسی کو گرفتار کرتا ہے، وہ مدعی ہوتا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا۔ اس لیے ورنہ انسانوں کو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا ان سب نے اللہ نے تو آزاد پیدا کیتا سی، تسی انہوں نے غلام کا تو بنا لیا۔ کسی بھی انسان کو اس کی موومنٹ پر، اس سے کسی بات پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی اسلام میں، ماں سوائے جب تک کہ اس کے آپ کے پاس پراپر ایویڈنس نہ ہو۔ یس نہیں ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں جتنے بھی لا انفورسمنٹ کے ایجنسیاں یا آرمی یا جو بھی ان کے نام ہے مختلف، ان کا صرف کام اتنا ہے، گرفتار کر کے کورٹ میں پیش کرنا۔ ان کو میرے بھائی یس سیلف ڈیفense میں ان کو اجازت ہو سکتی ہے، یہ قانون اسلام کا ہے۔ اگر کوئی ان پر اٹیک کرے تو وہ اس کو کر دے، بس اسی کو کرے، اس کے علاوہ نہیں کسی کو وہ کر سکتے۔ سیلف ڈیفenس کا قانون ایک اللہ کے اسلام میں، اور وہ آپ اور اس میں بھی یاد رکھیں، سیلف ڈیفenس کے قانون میں یہ شرط ہے کہ آپ خوب وارن کریں، پہلے وارن کرنا، چیخنا، چلانا، ہیلپ دوسرے سے مانگنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اب کہ بھائی یہ کام چھوڑ دو، ہینڈز اپ جس کو ہم کہتے ہیں، ہینڈز اپ کر جاؤ، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جینوئنلی وہ مجھ پر اٹیک کر رہا ہے، پھر اس کے علاوہ اس کو بھی نہیں اجازت۔ انسانی جان کی اسلام میں اس قدر شدت کے ساتھ، میں نے ابھی عرض کر دیا، ساری کائنات کو بھی کوئی انسان اور مجرم کی پشت پناہی کرنا، اس کی حمایت کرنا، یہ بھی میں نے عرض کی ہے۔ ابھی یہ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اوس بن شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں شرحبیل ہیں، آپ فرماتے ہیں انہو سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول من مشى مع ظالم لیقویہ، جو انسان ظالم کے ساتھ کھڑا ہو جائے تاکہ اس کو تقویت ہاں میں عام لائے، بلکہ ایک حدیث پاک میں آدھا لفظ کے ساتھ بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں نیکی کی حمایت وہ کافی ہے، اور آدھے لفظ کے ساتھ بھی جرم کی حمایت جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، اشارے کے ساتھ بھی قابل قبول نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے ظالم کی حمایت قابل قبول نہیں خدا کی بارگاہ میں۔ فرمایا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، حمایت کرنے والے کو پتہ ہے، بس یہ شرط ہے، یہ تقریباً ہر مسئلے میں شرط ہوتی ہے کہ علم ہونا چاہیے، اور جہاں پر جہالت عذر ہے نا، وہ صرف ایسا غیر مسلم ملک کا مسلمان باشندہ جہاں پر اسلامی تعلیمات پر پابندی ہو۔ یاد رکھیں، اب مجھے پتہ نہیں سی جی یہ بات ہم مانیں گے، پر کہاں مانیں گے؟ وہ رہنے والا ہو غیر مسلم ملک میں، لیکن ہر غیر مسلم ملک میں رہنے والا نہیں ہونا چاہیے، اس ملک میں اسلامی تعلیمات پر پابندی ہو، وہاں کی حکومت بزور طاقت کسی کو اسلام کی تعلیمات حاصل نہ کرنے دے،
اب وہ انسان کہہ دے نا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، تو اس کی جہالت کو ہم بطور عذر قبول کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مسلمان ملک کا باشندہ یا کوئی بھی غیر مسلم ملک کا باشندہ جہاں پر اسلامی تعلیمات پر پابندیاں نہیں، جیسے برطانیہ میں کوئی پابندی نہیں، اب جتنا مرضی دین سے باہر کے، میرا حال یہ تھا جہاں دنیا میں جتنے غیر مسلم ملکوں میں اسلامک لٹریچر اور اسلامی آزادیاں، یہاں تو خود مسلمان ملکوں میں اتنی آزادیاں نہیں ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہاں پر جتنی اسلامی آزادیاں ہیں یہاں تو اتنے غیر مسلم، ہمارے اپنے مسلمان ملکوں میں آزادیاں نہیں ہیں، اور اس آزادی کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ کوئی کسی قسم کے آپ اسلام کی تعلیم دیں، یہ آپ کو منع نہیں کرتے، وائلیشن سے میں تو وائلیٹ ایسے کر دوں، ایسے آپ کا دوں وائلیشن دے حق وچ، وہ ٹیرر اور وائلیشن کو تو ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے اور یہ بات ظلم ہے، فقد خرج من الاسلام، وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اب اس کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام اور ظلم، مسلمان اور ظالم، یہ دو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، جس طرح دوسرے پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح ظلم برداشت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ خدا کا حکم ہے، لا تظلمون، لوگو کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرنی، لیکن تم پر کوئی ظلم کرے خاموش رہنا، فرمایا نو لا تظلمون، خود اپنی ذات پر ظلم برداشت بھی نہیں کرنا، کیا کریں؟ اللہ پاک نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، چیخ چلا کر باتیں کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن جو مظلوم ہے نا اب وہ چیخ سکتا ہے، اس کو اللہ نے اجازت دی ہے۔ اب کہو یہ ظلم ہے، یہ غلط باتیں ہیں۔ میرے بھائی، یہ جو احتجاجی مظاہرے پرامن زبان کے ساتھ لکھ کے باتیں کرنا، یہ بعض صورتوں میں فرض ہیں، بعض صورتوں میں واجب ہے، یہ خدا کا حکم ہے، ظلم کے خلاف آوازیں اٹھاؤ۔ یس، جس سے پرتشدد دوسروں کی جان مال املاک کو نقصان پہنچے اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن پرامن رہ کر مظاہرے کرنا یا اپنی بات کو حکمرانوں تک پہنچانا یہ تو ضروری ہے، ورنہ تو دنیا میں ظلم کا بازار گرم ہو جائے گا، اور کوئی بھی دنیا کا باشعور معاشرہ اس سے منع نہیں کرتا۔ بھائی اس وقت سب سے بڑی تو یو این ہے نا، اس کا چیپٹر جو ہے نا انسانی حقوق کا 17 آپ پڑھ کر دیکھ لیں، اجازت ہے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا، یہ جتنے قوانین کے بنیاد تو مذہب ہوتے ہیں نا، دنیا کے ہر کوئی نہ کوئی، ہر انسان کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ وہ منسلک ہے، دنیا کا ہر مذہب اس کی اجازت دیتا ہے، کوئی دنیا کا ایسا مذہب نہیں جو اس بات کی اجازت نہ دیتا ہو۔ میں نے اس پر مضمون لکھے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انصر کا ظالم و مظلوم، آپ نے مسلمان بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو یا اپنے مظلوم ہو۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے مسلمان بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو، اگرچہ مظلوم کی مدد ہماری ذہن میں آتی ہے، تو ظالم کی مدد کیسے کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ لو، ظلم کرنے سے وہ باز آ جائے، اس کو روکو۔ اور اس کے 3 درجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ پہلا بزور قوت طاقت، یہ حکمرانوں کا کام ہے۔ دوسرا زبان، یہ علماء کا کام ہے، قلم زبان علم والوں لوگوں کا یہی کام ہے کہ وہ ظلم کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب شریعت کی، اسلام کی، انصاف کا قتل ہو رہا ہو، اور اس وقت بھی جس کو علم ہے اس کے باوجود وہ خاموش رہے، فرمایا وہ عالم نہیں ہے، وہ پیر نہیں ہے، وہ گنگا شیطان ہے۔ نبی نے فرمایا گنگا شیطان ہے۔ اس لیے پیر کا فرض ہے کہ وہ اس ظلم کے خلاف بولے، اس عالم کا فرض ہے کہ وہ اس ظلم کے خلاف بولے، یہ فرض ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا آخری بات، فرمایا ظالم کا ہاتھ روکو، اور عوام کا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ اس ظلم سے نفرت رکھے، دل میں نفرت کرے اس سے۔ اور آخری بات اللہ پاک نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم اٹھا کر رب نے فرمایا انسانوں تم نقصان میں رہو گے جب تک یہ کام نہیں کرو گے، سچی بات، حق کی بات، صبر کی بات یہ کرتے رہو گے، حق بات کو علل اعلان ڈنکی کی چوٹ پر کرو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یہ فرض ہے کہ تم میں سے ایک ایسا گروپ، ایسا جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، برائی سے روکے۔ کون ہے؟ یہ فرض ہے، امر ہے۔ جماعت بناؤ، ایک گروپ بناؤ، مل کر برائی کو روکو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ظالموں کو ظلم سے باز فرمائے۔ یہ ظالموں کی مدد ہے بھائی، ہم کہتے ہیں ظلم سے باز آ جاؤ، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارے مخالف نہیں ہیں۔ اسلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے یہ باہر اس وقت سورج چمک رہا ہے نا، کوئی ذرہ برابر شک نہیں کہ اندھیرا ہے، فرمایا اسلام کی تعلیمیں تو ایسی روشن ہے، یہ نہیں کہ بڑا مشکل ہے، پتہ ہی نہیں لگتا صحیح کیڑا تھا غلط کیا۔ میرے بھائی اسلام نے ہر چیز کو سورج کی روشنی کی طرف واضح کیا ہوا ہے کہ کیا چیزیں صحیح ہیں، کیا چیزیں غلط ہیں۔ یہ بالکل کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے، کلیئر بات ہے۔ انسانی جان کو مارنے کے جو شریعت نے اجازتیں دی اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے کسی انسان کا خون بہانے کی، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، بالکل دونوں کا خون برابر ہے۔ قانون قصاص میں مسلم غیر مسلم کا قانون، یہ فقہا کا تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے، لیکن جو معصوم ہو، جس نے کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کی ہوئی ہو، اس کا قانون اسی طرح مقدس ہے جیسے ایک مسلمان کا ہے۔ آخری بات جنگن دیوی اصول نے یہ جو کیا گیا نا، یہ دنیا کے کسی قانون کے مطابق نہیں ہے۔ جنگ کی جائے گی، اجازت ہے باوقت ضرورت ہے، لیکن وہ دن میں کی جاتی ہے، رات کے اندھیرے میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ نہیں کی، دن کی روشنی میں کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے ہم آگے میدان میں تم بھی آ جاؤ۔ پھر اس میں شرط ہے کہ بوڑھے نہ ہوں، عورتیں نہ ہوں، بچے نہ ہوں، مذہبی رہنما نہ ہوں، کسی کی فصل کو نہیں اجاڑا جائے گا، کسی کے درخت کو نہیں کاٹا جائے گا، کسی کے جانوروں کو ذبح نہیں کیا جائے گا۔ کتنی اس پر پابندیاں ہیں یار، کتنی پابندیاں ہیں جنگ میں۔ جب اگر جنگ ہو بھی جائے تو اس جنگ میں اتنی پابندیاں، ایک تو وہ رات کے وقت بمباری یا اٹیک کرنے کی کسی کی اجازت ہی نہیں ہے، جب اٹیک کیا جائے گا دن کی روشنی میں کریں گے، اور پھر ایسے اٹیک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ 3 شرطیں رکھی جائیں گی، شرط کے بغیر تو اجازت ہی نہیں ہے۔ وہ جتنا مرضی آپ کا بڑا دشمن کیوں نہ ہو، وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، بغیر شرط کے جنگ کرنا حرام ہے، اسلام میں بالکل حرام ہے۔ اس کے 3 کنڈیشن ہیں، پہلے 3 کنڈیشنیں پوری کرو، پہلے 3 کنڈیشنیں 2 پہلے پوری کرو، اگر نہیں ہو رہی تو اب جنگ کی اجازت، اور وہ بھی اس کے بہت ساری کنڈیشنیں ہیں میرے بھائی، ایڈے شتر بے مہار نہیں ہے، کوئی دنیا کا معاشرہ نہیں ہے، اسلام بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سارے اصول بنائے ہیں اور بتائے ہیں، قرآن پاک میں، حدیث پاک میں سارے اصول ہیں، جنگوں کے بھی اصول ہیں۔ جہاں انسانوں کا قتل و غارت بھی ہوتا ہے وہ آنکھیں بند کر نہیں کیا جاتا، اس کے اصول کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھے اذان۔